غلام نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر چلتا, پھر 1 میل کے بعد غلام کو بٹھاتے, خود رسی پکڑ کے چلتے تھے. اور یہ راستہ طے ہوا, بیت المقدس جانا ہے. فلسطین کے جتنے عیسائی تھے سب میں یہ بات مشہور تھی. امیر المومنین عمر ابن خطاب, بات تو یہ ہے میرے عزیزو, یہودی اور عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی, سو جا عمر آ جائے گا. ہاں, خوف بھی ایسا بسا ہوا تھا اور تذکرہ بہت تھا حضرت عمر. اور جب حضرت عمر کے آنے کی خبر مل گئی کہ آ رہے ہیں, پورا علاقہ ٹوٹ پڑا تھا. دیکھنا ہے عمر ابن خطاب کو, دیکھنا ہے امیر المومنین کو, دیکھنا ہے. عیسائی بھی مسلمان بھی جو موجود تھے وہاں پر سب نکل پڑے. اور عجیب اتفاق ہے کہ بیت المقدس کے قریب آنے کے وقت باری غلام کے بیٹھنے کی تھی اور رسی پکڑنے کی باری عمر ابن خطاب کی. اللہ اکبر, وقت کا خلیفہ امیر المومنین عدل سے نہیں ہٹتا. غلام نے کہا حضور جگہ قریب آ گئی, آپ بیٹھیے. کہا نہیں, باری تو تیری ہے, میں اس میں نا انصافی نہیں کروں گا. غلام بیٹھا ہوا ہے, رسی پکڑ کر چل رہے ہیں. اور جو عیسائی دیکھے نہیں تھے صاحب آئے, ٹوٹ پڑے اور غلام کو نعرہ لگانے لگے, امیر المومنین امیر المومنین. ابو عبیدہ بن جراح نے چیخ کر کہا, گھوڑے پر بیٹھا ہوا نہیں, رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے, رسی پکڑا ہوا ہے. عیسائیوں نے پہلی مرتبہ ایسا خلیفہ دیکھا تھا. رسی پکڑ کر کے آ رہے تھے, آپ سے پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے بتایا مدینے سے چلتے ہی ہمارا دونوں کا یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا, 1 میل تم بیٹھو گے, 1 میل میں بیٹھوں گا. اتفاق ہے کہ آخری میل بیٹھنے کا اس کا آیا اور میرا چلنے کا آیا, اور میں انصاف کے خلاف نہیں جاتا. عیسائی بس اتنے اخلاق پر متاثر تھے کہ بیت المقدس میں لے گئے. بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا برسوں سے رہا ہے, وہ مرکز نبیوں کا بھی. 30,000 کے قریب نبی وہاں پر دفن ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امامت فرمائی, اور یہی وہ مسجد اقصی بیت المقدس ہے جہاں سے رسول اللہ نے آسمانوں کا معراج کے وقت سفر فرمایا. اور اس وقت تک مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. مسجد اقصی بیت المقدس کا پھاٹک سب سے پہلے کسی نے کھولا ہے, امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی. شجاعت فاروقی اور بہادری پر لاکھوں سلام ہو عمر فاروق پر. بیت المقدس آج بھی چیخ کر پکارتا ہوگا, عمر کہاں ہے, عمر کہاں ہے. سیدنا عمر ابن خطاب گئے, پہلا خطبہ دیا تھا بیت المقدس میں, اور اس کے بعد ظہر کی اذان دی گئی تھی, اور جماعت سے حضرت عمر فاروق نے پہلی نماز پڑھائی. اس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. بیچ میں کچھ سال ایسے آئے تھے جب عیسائیوں نے دوبارہ اس کو قبضہ کر لیا تھا, پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس کو حاصل کیا, اس وقت سے لے کر آج تک ہے. لیکن اب نمازیں تو ہماری ہوتی ہیں, خطبے بھی ہمارے ہوتے ہیں, لیکن اسرائیلی یہودیوں کا پورا قبضہ اس پر ہے. سیکورٹی ان کی ہے, ویزا ان کا ہے, انتظامات ان کے ہیں. اللہ کریم پھر سے ہمیں عمر اور صلاح الدین کا جانشین عطا فرمائے, جو بیت المقدس کے دروازے تمام مومنین کے لیے آزاد ہو جائے. اتنی بات نہیں, ختم نہیں. عیسائی اس قدر گرویدہ ہو گئے حضرت عمر کے, آپ نے اعلان کیا کہ اب تک جو شخص یہاں آتا رہا ہے, یہودی آتا تو جتنے عیسائی ہوتے قتل کر دیتا, عیسائی بادشاہ کوئی فتح کر لیتا تو جتنے یہودی آباد ہوتے سب کو قتل کرتا. لیکن محمد عربی کا غلام آیا ہے, محمد عربی کا غلام آیا ہے. آج حضرت عمر فاروق نے یہ بھی کہا, لوگ آج مجھ کو امیر المومنین کہتے ہیں, میری حیثیت صرف اتنی ہے میں خطاب کا بیٹا ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی, میرے باپ مجھے مارتے تھے. عمر تجھے بکریاں نہیں سنبھالنے آتی, لائن میں نہیں لگا پاتا. لیکن اے لوگوں, آج وہی عمر مدینے میں بیٹھ کر مصر, عراق, ایران, شام, یمن اور حجاز کے پورے خطے آذربائیجان تک اپنی حکومت چلا رہا ہے. اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے کہ رسول اللہ کا غلام عمر ہے. یہی صحابہ کا نعرہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. سیدنا عمر فاروق کا خطبہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے اعلان یہ کیا, جتنے عیسائی جتنے یہودی رہنا چاہیں امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں فلسطین میں, کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں. جو اسلام میں آنا چاہے خوش آمدید, استقبال ہے. سب کا استقبال ہوا. اس کے بعد عیسائیوں نے, آج بھی وہ چرچ موجود ہے بیت المقدس کے قریب جو ان کی سب سے پرانی چرچ,
امیر المومنین کو بلایا, کہا آپ آئیے ہماری چرچ میں بھی. چرچ میں آئے, اندر جانے کے بعد دروازہ کھول کر کہا آپ اپنا مصلی بچھائیں اور اپنی نماز ہماری گرجا گھر میں ادا کریں. حضرت عمر نے مصلی اٹھا لیا اور کہا یہاں اندر نہیں, باہر دروازے پر جا کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. عیسائیوں کے دلوں میں یہ بات لگنے لگی, کیا ہماری عبادت گاہ میں آپ کی عبادت نہیں ہوتی؟ حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے پرٹیکولر ایک ہی جگہ نماز پڑھنا, پوری روئے زمین اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنائی ہے, جہاں زمین پاک ہوگی ہم نماز پڑھیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے, اگر میں ابھی نماز پڑھ لیتا تو کل کو آنے والی بعد میں قومیں عمر ابن خطاب کا مصلی کہہ کر تمہاری گرجا گھر کو ہی توڑ دیتے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے, عمر فاروق کا مصلی ہے, یہاں پر نماز ادا ہوئی ہے, تمہاری کنیسہ محفوظ نہیں رہ جاتی. یہ عدل فاروقی تھا, ہر ایک کا خیال آپ کی خلافت کے دور میں تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیت المقدس کی فتح کے بعد مدینہ دوبارہ واپس لوٹے تو مسئلہ یہ آیا کہ کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ کے رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی گورنر تھے, ان کا ایک غلام تھا ابو لولو, فیروز نام تھا اس کا, مجوسی تھا, آگ کا پجاری. فیروز نام ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اچھا نہیں, مناسب نہیں مسلمانوں میں. یہ مجوسی تھا, آگ کا پجاری تھا, یہ پارسی لوگ نام رکھا کرتے ہیں, آج بھی رکھا کرتے ہیں فیروز. مسلمانوں میں بھی آ گیا اس طرح کا نام. پرویز بھی رکھتے ہیں, پرویز چونکہ وہ خسرو پرویز جس نے رسول اللہ کا خط پھاڑ دیا تھا, فارسی نام ہے. ہمارے بزرگان دین ان ناموں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں. بہرحال تو یہاں سے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا ابو لولو. حضرت عمر کا ایک مسئلہ تھا, آپ سنیے. مدینہ طیبہ چونکہ کیپٹل سٹی ہے, پورے اسلام کی راجدھانی, آپ نے پورے مدینے میں پابندی لگا رکھی تھی کہ باہر کا کوئی کم عمر کا نابالغ لڑکا اندر نہ آئے, فتنہ پھیلائے گا. جو کم عمر کے لڑکے ہوتے ہیں ان کو آنے نہیں دیتے تھے حضرت عمر, اور یہ پابندی سختی کے ساتھ تھی. لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہے, انہوں نے ایک خط لکھ کر کے بھیجا, میرے پاس ایک لڑکا ہے جو بہت ماہر ہے, فن اس کو بہت اچھے آتے ہیں, چکیاں بنانے کا, دروازے کھڑکیاں, بہت ساری چیزیں بنانے کا بڑا اچھا فن آتا ہے. اگر آپ کہیں تو میں بھیج دوں گا, مدینے میں کئی لوگوں کو یہ ہنر سکھا دے گا. تو مغیرہ بن شعبہ کے اس خط پر حضرت عمر نے منظوری دے دی. وہ ابو لولو فیروز مجوسی جو لڑکا ہے اس کو لایا گیا مدینے میں. مدینے میں وہ آیا, اس کو ایک غم ستاتا تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس پر 100 درہم کا ٹیکس لگایا تھا, تیرا کام بہت زیادہ ہے, اتنا ٹیکس دینا پڑے گا تجھے. وہ یہ شکایت لے کر امیر المومنین کے پاس آیا, کہا مغیرہ بن شعبہ کوفہ میں میرے دکان, میری فیکٹری جو چلتی ہے, اس پر 100 درہم کا ٹیکس لگایا ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کوئی زیادہ نہیں ہے, تیرے کام کاج کے اعتبار سے برابر ہے, اتنا ٹیکس تو دینا ہی چاہیے تجھے. وہ دانت پیستا ہوا دشمنی میں نکلا. حضرت عمر نے پھر اس کو ایک دن بلایا اور کہا سنا ہے تو اچھی چکی بناتا ہے, کیا تو بنا سکتا ہے؟ اس فیروز نام کے مجوسی سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں, آپ کے لیے میں ایسی چکی بنا دوں گا کہ ہمیشہ یاد کرنے والے یاد کریں. کہا ٹھیک ہے بناؤ. وہ چلا گیا. حضرت عمر نے اپنے صاحب سے کہا یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے. اس کے جملے سے حضرت عمر فاروق نے کہا یہ لڑکا مجھے مارنے کی, قتل کرنے کی دھمکی دے گا, جبکہ کوئی نہیں سمجھاتا اس بات کو. بس اس کو یہ تھا ٹیکس میرے اوپر زیادہ لگائے, اور دشمنی تھی مجوسی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ کی تاریخ تھی, فجر کی نماز میں آپ لوگوں کو جگاتے تھے اور آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے. یہ ابو لولو فیروز مجوسی پہلی صف میں آ کر کھڑا ہوا تھا, اور ایک تلوار 2 دھاری دار زہر میں بجھائے ہوئے لا کر کے اپنے دامن میں چھپایا ہوا تھا. جیسی حضرت عمر فاروق فجر کی نماز میں رکعت باندھے, اس نے فوراً آپ پر حملہ کیا, اور اتنا تیز حملہ کیا کہ آپ کے پیٹھ سے لے کر سینے تک کا زخم آ گیا. اور جتنے مسلمان وہاں تھے بچاؤ میں تقریباً 12 لوگوں کو اس نے یہ ضرب لگائی, جن میں سے 6 بعد میں انتقال کر گئے, شہید ہو گئے. لیکن صحابہ کی صفیں لگی ہوئی تھیں, ایسی مضبوط صفیں تھی کہ وہ مسجد سے باہر بھاگ نہیں پایا, اور کسی صحابی نے نماز توڑی بھی نہیں. حضرت عمر فاروق مصلی سے گر پڑے, عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے, فجر کی 2 رکعت چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ انہوں نے پڑھائی. اس کے بعد اس کو پکڑنے کے لیے جیسی آئے وہ خودکشی کر کے خود تلوار مار کر مر گیا. یہ ابو لولو فیروز مجوسی تلوار مار کر کے مر گیا, خودکشی کیا. حضرت عمر کو اس کے بعد لایا گیا گھر پر,
اور آپ کو شربت وغیرہ پلایا جاتا تو زخموں کے راستے سے پانی نکل جاتا تھا. 3 دن تک آپ باحیات تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس لوگوں نے آ کر کے آپ کی بڑی تعریفیں کی، آپ اپنی تعریف سنتے ہی نہیں تھے. حضرت عباس آئے اور کہا آپ کا زمانہ ایسا تھا ویسا تھا. پھر آپ نے کہا نہیں میری بات نہ کہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تعریف نہیں. اس کے بعد پھر کہا کوئی خلیفہ، کوئی جانشین، آپ کا بیٹا، آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں. حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا میرے بیٹے کو بناؤ جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں. ان کے بیٹے نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دی تھی اپنی بیوی کو. حضرت عمر نے کہا حرام ہے، 3 طلاق دینے کا طریقہ الگ ہے، مہینہ مہینہ چھوڑ کر. کہا وہ ایک ساتھ 3 طلاق دینے والا اس کو میں خلیفہ بناؤں؟ جو میرے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں نہیں کروں گا. 6 صحابہ کو بلایا، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعد. یہ 6 صحابہ کو بلایا اور کہا تم میں سے آپس میں مشورہ کرنا اور کسی ایک کو منتخب کر کے مسلمانوں کا امیر بنانا. 6 لوگوں کی مجلس شورا قائم کی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری وصیتیں فرمائی گورنروں کے لیے، عاملین کے لیے. اس کے بعد آخری وصیت آپ کی یہ تھی، کہا ماں عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی زوجہ ہے، جاؤ ان سے اجازت لے لینا. عمر ابن خطاب اسی حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے جس میں رسول اللہ اور ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں. اگر عائشہ صدیقہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کر دینا، نہیں تو جنت البقیع میں قبرستان میں دفن کرنا. اور یہ کہتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان آفرین کے سپرد ہو گئی. آپ 26 ذی الحجہ کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے. دور اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار گیا ہے دنیا سے. مدینے والے کہتے اتنا اندھیرا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا. اندھیرا چھا گیا تھا، پورے علاقے رو پڑے تھے حضرت عمر کے جاتے. عدل ایسا قائم کیا تھا بلکہ بعض روایتوں میں یمن جانے کے راستے پر پہاڑ کی چٹانوں سے، پتھروں سے آواز آتی تھی یا عمر و عمر، حضرت عمر کے نام پر. پہاڑ کی چٹانیں روتی تھی حضرت عمر کے جانے پر. یقیناً میرے عزیزوں وہ ایسا بطل جلیل ہے جس نے رسول اللہ کی جانشینی کا حق ادا کر دیا. اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا ہے کہ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، عز و ناز عدالت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. آپ کے انتقال کے بعد لوگ آئے حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ اجازت انہوں نے پوچھی تھی. حضرت عائشہ نے کہا ایک ہی جگہ باقی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پہلو میں، وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر نے اگر یہ کہا ہے اپنی زندگی میں اپنے آپ پر عمر ابن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں، وہ جگہ ان کے لیے زیب دیتی ہے. حضرت عائشہ نے کہہ کر چابی دے دی اور حضرت عمر کو پھر لایا گیا جنازہ پاک. رسول اللہ کا وہ حجرہ کھولا گیا اور اسی حجرے میں حضرت عمر فاروق کو دفن کیا گیا. اللہ کی پناہ میرے عزیزوں، اس عمر ابن خطاب جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، حضرت عمر رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہیں. ایک بات کہہ کر کے چلا جاتا ہوں، ختم کرتا ہوں. 12 سال گزر گئے تھے آپ کے انتقال کو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں حضرت عمر کو، نیت کر کے سوئے تھے اے اللہ ایک بار مجھے عمر کو دکھا دے، خواب میں عمر کو دکھا دے. خواب میں عمر ابن خطاب کو دیکھا، وہ پسینہ پوچھتے ہوئے کھڑے تھے. حضرت عمر اپنے کپڑے جھاڑ رہے تھے، پسینہ پوچھتے ہوئے آئے تھے. حضرت عباس کو دیکھا، حضرت عباس نے پوچھا یا امیر المومنین عمر ابن خطاب کیسی رہی آپ کی برزخی زندگی؟ وفات کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کتنے سال ہوئے مجھے جا کر کے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تقریباً 12 سال گزر گئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں یہ 12 سال مجھے لگ گئے حساب دیتے دیتے، ابھی تو آیا ہوں حساب دے کر ابھی آیا ہوں. پسینے پوچھ رہے تھے. اپنے حساب کی فکر کرو. اس عمر ابن خطاب کا یہ قول روح کو کپ کپی لانا چاہیے، جھجوڑ دینا چاہیے. کہتے ہیں 12 سال لگ گئے میں ابھی حساب دے کر آ رہا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں عمر کو اس کی نیکیاں نہیں، اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو عمر نہیں بچتا. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کا رحم اس کا فضل ہے جس نے مجھے بچایا ہے. رسول اللہ کے پڑوس میں سونے والے صحابی کا فرمان.
تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے یہ ساری روایتیں بیان کی. عزیزان گرامی وقات، جاتے جاتے میں اتنی نصیحت کر جانا چاہوں گا، صرف اپنی ٹوپی داڑھی اور چند عمل پر فخر کرتے ہوئے یہ مت بیٹھ جانا کہ میرا تو ہو جائے گا. نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو. عظیم صحابہ ڈرتے تھے موت کے وقت، تمہیں بھی خوف رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ امید بھی رکھو، وہ مولا رحیم ہے، کریم ہے. بخشش ہوگی تو میرے اعمال کی بنیاد پر نہیں، بخشش ہوگی تو اس کے فضل پر ہوگی، اس کی رحمت پر ہوگی اور میرے آقا کی نسبت پر ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو دور فاروقی کی جھلکیاں عطا فرمائے. عمر ابن خطاب کے قدموں کا مولا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے. اے رب کریم ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں میں عمر ابن خطاب کی خصلتیں عطا فرما، ان کی برکت سے شیطان کی نحوستوں سے محفوظ فرما. اے رب العالمین پوری دنیا میں امت مصطفیٰ پر آج جو حالات طاری ہیں، فلسطین رو رہا ہے، عراق کی چیخیں ہیں، شام جل رہا ہے، یمن ٹوٹ گیا ہے، مولا عمر ابن خطاب کو امت یاد کر رہی ہے. اس عمر ابن خطاب کے قدموں کا واسطہ مولا تیرے حبیب کی امت پر رحم و کرم نازل فرما. رب کریم تیرے حبیب کی امت کو کھویا ہوا وقار عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.